اطمینان بخش جو ہے وہ بات مکمل طور پہ بہت ساری دفعہ جو ہے وہ پہنچ نہیں پاتی، اور ایک جو ہے وہ کہیں کہ بے اطمینانی سی اور ایک نامکمل سی کیفیت رہتی ہے۔ تو یہاں چونکہ ہمیں سارے لوگوں کا خیال کرنا ہوتا ہے اور صبح پہلے بات ہے کہ کام پہ بھی جانا ہوتا ہے سب نے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم صرف جو ہے وہ ترجمے تک ہی رہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ابھی 4 رکعت تراویح میں جو پڑھا جائے تو اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا کنیکشن رہے کہ نماز میں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ ابھی ہم یہ اس کو پڑھ کر آئے ہیں، تو تھوڑی بہت جو ہے وہ شدھ بدھ جو ہے وہ نماز کے اندر ہو رہی ہو، ورنہ جو ہے وہ اس قرآن کریم کو جو ہے نا وہ جب تک پوری زندگی نہ دی جائے جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ البتہ اس کے لیے ایک اور جو ہے کہ میں حاضر ہوں ہر وقت، میں بریک میں بھی یہاں درمیان میں بیٹھتا ہوں اور لوگ آتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں میں موجود ہوں، کوئی بات اگر رہ گئی ہو سمجھنے سے یا سمجھانے سے تو ہم اس کو یہاں پر بھی اور واٹس ایپ پہ بھی اور فون پر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اس پر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہے وہ 11واں پارہ شروع کریں گے اور سورہ توبہ جو ہے وہ بھی ختم کریں گے۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال کا ایک جوڑا ہے، اور سورہ توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بن کر نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب جو قوم نافرمانی کرتی ہے رسول کی موجودگی میں، تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب آتا ہے، کیونکہ رسول جو ہے وہ خدا کی طرف سے عدالت بن کر آتا ہے۔ ہم بار بار 5 رسولوں کا ذکر اور ان کی قوم کا ذکر اور ان پر جو اللہ تعالیٰ کا ایک واضح طور پر جو عذاب آیا اس کا ذکر پڑھتے آئے ہیں۔ سورہ توبہ پر جو ہے عذاب جو ہے وہ مکے والوں پر اور خاص کر قریش کے لوگوں پر، جن میں آپ جو ہے وہ رسول بنا کر جو ہے وہ لے کے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب یہ صفحے تبوک سے واپسی کا ذکر ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس اور وہ عذر پیش کریں گے، تو لوگ اس سفر سے ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ منافقین کا جو ایک گروہ ہے اس نے تو معذرت کر لی تھی، تو کچھ مسلمان بھی تھے 3 کے قریب جو پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک طرح سے سستی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور کے پیچھے جا کے ہم اپنی تیز سواریوں کی بدولت جو ہے وہ حضور کے لشکر سے جا کے مل جائیں گے۔ آج کل میں جو ہے وہ رہ گئے جانے سے، تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو منافقین نے تو جانے سے پہلے عذر پیش کر دیا تھا کہ ہم نہیں جا سکیں گے، اور اللہ نے ان پر ناراضگی کا اظہار کر بھی دیا تھا کہ جو عورتیں پیچھے بیٹھی رہی ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں۔ تو کچھ مسلمان ہیں ان کے اقوال کی یہاں گفتگو ہو رہی ہے۔ تمہاری واپسی پر وہ تمہارے سامنے اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو صرف نظر ہی کر لو، اس لیے کہ وہ سراسر گندگی ہے، اور اس کے بدلے میں جو کماتے رہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو ایسے بدعہد لوگوں سے اللہ ہرگز راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے، اور اسی لائق ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس کے حدود سے بے خبر رہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ کچھ عرب کے دیہاتی لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ مزاجن جو ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں اور بات کو سنتے بھی نہیں ہیں، تو ان کے حالات پر گفتگو ہوئی۔ اور جیسے میں پہلے بھی چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی تبصرہ کرتا ہے تو وہ تبصرہ ایک جو ہے وہ بیلنس تبصرہ ہوتا ہے اور ایک متوازن تبصرہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ صرف ان کی برائیاں بیان کر دیتا ہے، بلکہ یہود ہوں یا نصارہ
نصارہ ہوں کہ یہ بدو ہوں، ان میں بھی اگر کوئی اچھے لوگ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سراہتا ہے اور ان کو بھی ایکنالج کرتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ان بدویوں میں وہ بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اور رسول کی دعاؤں کو خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ اللہ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ مہاجرین و انصار کے ان لوگوں سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے جو سب سے پہلے صبر کرنے والے ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تمہارے ارد گرد جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور مدینے والوں میں بھی، وہ اپنے نفاق میں طاق ہو چکے ہیں، تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ انہیں عنقریب ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف کھینچ دیے جائیں گے۔ ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے میرے جڑے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان پر عنایت فرمائے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم ان کے مالوں کا صدقہ قبول کر لو، اس سے تم انہیں پاکیزہ بناؤ گے اور ان کا تزکیہ کرو گے۔ یعنی جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور مال خرچ کرتا ہے، تو مال کی جو محبت ہے جو بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، تو اس کے دل سے کم ہوتی ہے۔ جب انسان کوئی بھی مال دیتا ہے تو اس کا تزکیہ ہوتا ہے، وہ بہت ساری گندگیوں سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے۔ انہیں پاکیزہ بناؤ گے اور ان کا تزکیہ کرو گے اور ان کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کی پذیرائی فرماتا ہے، اور نہیں جانتے کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ عمل کرو۔ اب اللہ، اس کا رسول اور ان کے ماننے والے تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور تم جلد اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے جو تمام کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اسی طرح کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے فیصلے تک ٹھہرا ہوا ہے، وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اس لیے کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں اور کفر کو تقویت دیں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور ان لوگوں کے لیے ایک کمین گاہ فراہم کریں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ برسر جنگ رہے ہیں، وہ بھی آئیں گے اور آ کر قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی چاہی تھی، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تم اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، وہی مسجد اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جس کی بنیاد اول دن سے خدا کے تقوی پر قائم کی گئی ہے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ انہیں کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ پھر کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی قدر پر اٹھائی جو گرنے کو ہے اور وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری؟ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی راہ نہ دکھائے گا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی بنیاد بنی رہے گی، اللہ یہ کہ ان کے دل کی ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لائے ہیں ان کے جان و مال اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے
تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو۔ سو اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں سیاحت کرنے والے ہیں، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، بھلائی کی تلقین کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہی سچے مومن ہیں، اور اے پیغمبر ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ تمام اوصاف جو ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، خصوصاً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں جو جنگوں میں شریک رہے ان کا بیان ہے۔ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، مگر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ تم یاد رکھو کہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک کہ انہیں صاف صاف وہ چیزیں نہ بتا دے جن سے انہیں بچنا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے کہ زمین اور آسمانوں پر جس کی بادشاہی ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ نے نبی پر اور نبی کے ساتھی ان مہاجرین اور انصار پر رحمت کی نظر کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، پھر اللہ نے ان پر رحمت کی نظر کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پر مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس طرح ان تینوں پر بھی رحمت کی نظر کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ یہ تین مسلمانوں کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ خدا کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے توجہ فرمائی کہ وہ اس کی طرف پلٹیں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، صحابہ کرام نے بھی ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، اور ان تینوں کو کہہ دیا تھا کہ اپنی بیویوں کو کہہ دیں کہ اپنے میکوں میں چلی جائیں۔ تو وہ انہی کی حالت کا ذکر ہو رہا ہے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ رہے تھے، یعنی ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اپنے آپ کو ختم کر لیں اور اس دنیا سے چلے جائیں، اور انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ خدا کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی پناہ دینے والا ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ ایمان والوں، ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی جو قول و فعل کے سچے ہوں ان کی صحبت اختیار کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینے والوں اور ان کی گرد رواہ کے بدریوں کے لیے زیبا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہیں، ورنہ یہ زیبا تھا کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ جو پیاس، تھکان اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے، اور پیغمبر کے منکروں کو رنج پہنچانے والا جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں اور اس کے کسی دشمن کو وہ چرکا بھی لگاتے ہیں، ان سب کے بدلے میں ایک نیکی ان کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح جو چھوٹا یا بڑا انفاق وہ کرتے ہیں اور راہ حق میں جو وعدے بھی عطا کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ انہیں دے۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان
سب کے سب نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو اور ان کے رویوں پر خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹتے، اس لیے کہ وہ بچتے۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سب کے سب مسلمان جو ہیں وہ کوئی حکم آئے یا موقع آئے جہاد میں تو نکل جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو پیچھے رکیں اور لوگوں کو ڈرائیں اور وہ علم دین میں بصیرت پیدا کریں تاکہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ ایمان والو، ان تنبیہات کے بعد اب نکلو اور جس طرح کے پیچھے حکم دیا گیا ہے اپنے گرد و پیش کے منکروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ تم جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہو۔ یعنی اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے تو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان پر افسوس یہ کہاں نکلیں گے، ان کا حال تو یہ ہے کہ جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے تھے سورہ انفال میں کہ اصل مومن تو وہ ہیں کہ جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے اور ان کے دل جو ہے وہ روتے ہیں۔ تو منافقین ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ بتاؤ ابھی سورت نازل ہوئی ہے، اس میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جو فی الواقع ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کر دیا اور وہ اس سے بشارت حاصل کر رہے ہیں۔ رہے وہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تو ان کی نجاست پر اس نے ایک اور نجاست بڑھا دی اور وہ مرنے تک منکر ہی رہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ یعنی اللہ کی طرف سے سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ منافقین پر آزمائش آتی ہے، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں، اور کسی نئی مہم کی تیاری کے لیے جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل اپنے قانون کے مطابق پھیر دیے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ لوگوں، تمہارے پاس خود تم میں سے ایک رسول آیا ہے۔ اب سورت کا اختتام ہے بالکل، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو عذاب اللہ کا آیا ہے تلوار کا، تو وہ اللہ کی طرف سے آیا اور اس کے قانون کے مطابق آیا ہے اور اس کی سنت کے مطابق آیا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ تم میں جو رسول ہے اس کا مزاج کچھ اور ہی ہے۔ وہ تمہارے پاس خود تم میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہارے نقصان میں پڑنا اس پر بہت شاق ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حدیث ہے، ایمان والوں کے لیے سراپا شفقت اور سراسر رحمت ہے۔ پھر بھی یہ روح دلانی کرتے ہیں تو اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ یونس اور سورہ نور، ابھی یہ 2 سورتیں آپس میں جوڑے ہیں۔ اس میں بھی قریش کو جو ہے وہ ڈرایا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو غلبہ حق کی بشارت ہوگی جب تمہیں انقریب غلبہ ملے گا اور تمہاری جو ہے ریاست قائم ہوگی، اور ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ اور تطہیر بھی ہوگی کہ تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور کسی گھمنڈ کے اندر مبتلا نہیں ہو جانا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ سب چیزیں تمہیں جو ملی ہیں وہ رسول کا ساتھ دینے اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ملی ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آگے چل کر رسول کا ساتھ چھوڑ دو یا تقوی کا دامن ہاتھ سے جانے دو۔ سورہ یونس، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو سراسر حکمت ہے۔ کئی لوگوں کو اس پر حیرانی ہو گئی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو اور جو مان لیں انہیں خوشخبری پہنچا دو کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بڑا مرتبہ ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بجائے ان منکروں نے کہہ دیا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔
پھر معاملات کا نظم سنبھالتے ہوئے اپنے عرش پر قائم ہو گیا۔ پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے ہمارے چل کے پڑھیں گے وہ پانی پر تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی تو اب پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش جو ہے اس 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر منتقل کر لیا۔ پھر معاملات کا نظم سنبھالتے ہوئے اپنے عرش پر قائم ہو گیا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور میں سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے، لہذا اسی کی بندگی کرو۔ یعنی وہ بہت بڑی قدرت والا ہے اور وہ ہم سب کا مالک ہے، تمام زمین و آسمان اس کے قبضے میں ہے۔ پھر کیا تم سوچتے نہیں ہو تم سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ ان کے عمل کا بدلہ دے، اور جنہوں نے انکار کر دیا ہے ان کے انکار کے بدلے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو تابا اور چاند کو روشنی بنایا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرا دی تاکہ تم اس سے برسوں کی گنتی اور ان کا حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جاننا چاہے۔ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور جو کچھ زمین اور آسمانوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور اسی دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے اعمال کی پاداش ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کا پروردگار ان کے ایمان کی بدولت انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے گا۔ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں ان کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کی صدا ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی تسلیمات سلامتی کی دعا ہوں گی، اور ان کا آخری کلمہ یہ ہوگا شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ یہ عذاب مانتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں بھی اسی طرح جلدی کرتا جس طرح وہ اس کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت پوری کر دی گئی ہوتی۔ تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں کوئی عذاب دکھا بھی دیا جائے تو ایمان نہ لائیں گے، اس لیے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو لیٹے بیٹھے یا کھڑے وہ ہم کو پکارتا ہے۔ کہ اللہ انسانوں کی نفسیات بیان کر رہا ہے، پھر جب وہ اس کی تکلیف ہم اس سے ٹال دیتے ہیں تو اس طرح چل دیتا ہے گویا جو تکلیف اسے پہنچی اس میں کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر نہیں دیا۔ ہم مجرم لوگوں کو اس طرح ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے زمین میں ان کی جگہ تمہیں دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی پچھلی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ قریش کے لوگوں اب ہم نے تمہیں ان کی جگہ لے کر آئے ہیں، لہذا اب تمہارے امتحان کی باری ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ لیکن ان کا حال بھی وہی ہے کہ پیغمبر چنانچہ جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا کھٹکا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ترمیم کر دو۔ کہہ دو یہ خدا کا کلام ہے، مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم کروں؟ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا، نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا، یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں،
میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کی ہے؟ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کا جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ اس وقت بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، چنانچہ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکیں اور نہ نفع۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جیسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اپنے اس شرک کے لیے یہ باپ دادوں کا حوالہ نہ دیں، حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، انہوں نے بعد میں اختلاف کیا ہے، اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر لی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، تو ان سے کہہ دو کہ یہ غیب کے معاملات ہیں اور غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ عذاب کی نشانی مانگتے ہیں، مگر جب کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا نظر چکھاتے ہیں تو ہماری نشانیوں کے معاملے میں ہیلے بنانے لگتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اللہ اپنے ہیلوں میں کہیں تیز ہے۔ یاد رکھو جو ہیلا بازیاں تم کر رہے ہو ہمارے فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے شاداں اور فرحاں ہوتے ہیں، تو یہ اس پر تن ہوا آ جاتی ہے اور کشتی کے مسافروں پر ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم طوفان میں گر گئے۔ اس وقت وہ اپنی اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خاص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں اس سے نجات دی تو یقیناً ہم شکر گزار ہو کر رہیں گے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر آنے والا ہے، دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تم کو پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کی ہم نے آسمان سے اسے برسایا تو زمین کی نباتات اس سے خوب نکلی، وہ بھی جنہیں آدمی کھاتے ہیں اور وہ بھی جنہیں جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق پر آ گئی اور اس نے بناؤ سنگار کر لیا اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اب اس پر پوری قدرت کرتے ہیں، تو اچانک رات کے دن میں کسی وقت ہمارا حکم اس پر آ گیا، پھر ہم نے اسے ایسے کاٹ کر ڈھیر کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو غور کریں اپنی نشانیاں اس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لوگوں تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور اس کے لیے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اس پر مزید بھی، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت۔ وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو خدا کا قانون یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے، ان پر ذلت چھائے گی، انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے تھام دیے گئے ہیں۔ وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہ اس دن کو یاد رکھیں جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے کہیں گے کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو، اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی پھر ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، سو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے عمل سے دو چار ہوگا، یعنی جن کے ناموں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے
اللہ ان کو سامنے کر دے گا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے. وہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو اس سے بالکل بے خبر ہیں، ہم تو دنیا سے چلے گئے تھے. اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے پہلے کیا تھا، اور لوگ اللہ اپنے مالک حقیقی طرف لوٹا لے جائیں گے، اور دوسروں کو معبود بنا کر جو جھوٹ انہوں نے گڑھ رکھے تھے سب ان سے جاتے رہیں گے. وآخر دعوانا